والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على شكرنا حبيبنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. محترم حاضرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ماہ میلاد الحمدللہ شروع ہو چکا ہے. وقت کا اعتبار ہوگا تو آج دوسری تاریخ ہے، دن کا اعتبار ہوگا تو آج پہلی تاریخ. پہلے اس محافل کی، ان محافل کے آداب و اوقات بتلانا بہتر سمجھتا ہوں کہ یہ سیرت کی محافل انشاءاللہ تعالی 11 ربیع الاول کے دن تک چلیں گے، اور ان کے اوقات انشاءاللہ ٹھیک 9:30 بجے رہیں گے. تمام حاضرین وقت پر آ جائیں تاکہ ہمارا بیان کا نظام برقرار رہے. انشاءاللہ تعالی بلا تاخیر اور بلا انتظار وقت پہ کا آغاز شروع ہو جائے گا. تمام حضرات اس کا بھرپور خیال رکھیں اور یہ محفل انشاءاللہ 10:30 تک ختم ہو جائے گی. آپ فکر رکھیں کہ وقت کے ساتھ ہی محفل ختم ہو جائے گی. تمام حضرات اپنے اپنے گھروں کو سکون سے جا سکتے ہیں. تو یہ صرف 1 گھنٹہ ہمارے درمیان رہے گا تو انشاءاللہ تعالی بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھا موقع فائدہ اٹھانے کا موقع ہے. اس لیے تمام حضرات تاخیر آ کر اور انتظار کرا کر وقت کو ضائع نہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ یہ محفل یا اس سال کے ان محافل میں ایک بہت بڑی کمی نظر آ رہی ہے. وہ ہے مرحوم الحاج بی محبوب بن رمضان صاحب. اللہ ان کی مغفرت فرمائے.
کروٹ جنت میں، خبر میں جنت کی کھڑکی کھولتے، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا فرمائیں اللہ ان کے نیک کاموں کو قبول فرمائیں اور ان کے خطاؤں کو اللہ معاف کرے۔ ہمارے سرپرست تھے اور ہمیشہ یہ بہت اچھی دعا ہوا کرتی تھی، بہت پیارے انداز سے سلام اور پرارتھنا خانی کرتے تھے اور محفل کی صدارت بہترین انداز میں، بہترین ڈھنگ میں، واقعی صدارت کا دوسرا نام آپ ہی تھی، لیکن اللہ کا نظام اور اللہ کا حکم ہر ایک پر جاری ہونا ہی ہے، کسی کو پہلے اور کسی کو بعد آنے والا ہے، ہر ایک جانا ہی ہے، لیکن عقل مند انسان ہوا ہے وقت جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو ملا ہے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ حاضرین، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے آل اولاد کو ان کے نیک کام جو کرتے تھے اور جو باقی رہ گئے ان کے اولاد کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین، یہ محفل سال میں ایک مرتبہ 10 دن کے لیے آتی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ پیدا اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ محفلوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سنائی جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے شہر میں بہت زمانے سے، بہت زمانے سے ہر میلاد کے مہینے میں سیرت بیان ہوتے ہوئے آئی، کبھی منصوب کی شکل، 12 مجالس کی شکل میں، کبھی سیر کی شکل میں، کبھی بیانات کی شکل میں، الحمدللہ بہت زمانے سے جاری ہے۔ ہمارے منشی حضرت بھی سیر وغیرہ اور اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت کرتے تھے۔ اس کے بعد بہت سے حضرات ربیع الاول کے مہینے میں، میلاد کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی بیان کرتے ہوئے آئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی پیش کرنے کی کوشش کریں، لیکن تمام حضرات ایک دن بھی غیر حاضر ہوئے بغیر، غیر حاضر نہیں ہوئے بغیر روزانہ اگر آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ علیہ السلام کی پیاری سیرت ہم کو سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات حاضرین وقت کی پابندی کرتے ہوئے بلا ناغہ روزانہ مسجد حاضرہ میں تشریف فرما ہو۔ یہ ہمارے کچھ تمہیدی کلمات ہیں جو بتلا دینا مناسب سمجھا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے بلا تمہید کے ہم ڈائریکٹ موضوع میں آ جائیں گے، ٹاپک پہ آ جائیں گے۔ تمام حضرات تیار رہیں اور بالکل آسان الفاظ میں، آسان انداز میں، تقریری انداز میں نہیں، جیسا فائزانہ گفتگو یا ایک ابہام و تفہیم کے انداز میں، ایک تعلیم و تعلق کے انداز میں
ایک سمجھانے کے انداز میں انشاءاللہ ہماری محفل تقریر کے انداز میں نہیں، جیسا ایک بات چیت سمجھانے کی اس طرح کی تمام حضرات بغور سماعت کریں۔ اگر کسی کو نیند کا غلبہ ہے، کوئی نیند آ رہی ہے، تو بہترین طریقہ جو سنت میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جس کسی کو نیند آئے، اونگ آئے، تو وہ کھڑے ہو جانا چاہیے اور دوسری جگہ پڑ جانا چاہیے، مجلس بدل دینا، اپنی بیٹھک کی جگہ بدل دینا، اس سے نیند خود بخود چلی جائے۔ کیونکہ ہمارا تقریر کا انداز رکھیں گا تو نیند وغیرہ جوش میں نہیں آئیں گی، لیکن ہمارا انداز انشاءاللہ جو ہے فہم و تفہیم کا رہے گا، سمجھانے کا انداز رہے گا۔ تو تمام حضرات مستعد ہو کر، تیار ہو کر رہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، روزانہ ان باتوں کو دہرانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور آخری بات یہ بھی ہے کہ ادھر ادھر میں بیٹھے جیسا قریب اگر کوئی بڑے حضرات ہے، وہ جو ہے کچھ ٹیک وغیرہ ضرورت ہے تو وہ ٹیک لا کر بیٹھے، جو نہیں ہے وہ قریب ہو کر آ کر بیٹھ جائیں۔ ضعیف حضرات ہے، کوئی کمر میں درد ہے وغیرہ ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے، یہ بار بار روزانہ بولنے کے لیے آپ موقع نہ دیں، کیونکہ اس سے وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ محفل کا عادت کے خلاف بھی ہے۔ ہمارا جلسہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا نشان ہے، جو محفل یا جو کام اللہ کی تعریف اور اللہ کے نام سے شروع نہ ہو، وہ ادھوری آدھی ساری ہو جاتی ہے۔ ہمارے جتنے جلسے ہیں وہ اللہ کی تعریف اور اس کے نام سے شروع ہوتی نہیں ہوتی معلوم ہے، لیکن یہ بات پر، یہ اعلان پر ضرور شروع ہوتی ہے، آگے پیچھے والے آ گئے، آ جاؤ بھائی، یہ بات تو ضرور بولا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ارے ہم وہ قوم ہے جو پوری دنیا کو ہم سکھانے والے ہیں۔ آج افسوس کی بات ہے کہ یہ چھوٹی باتیں ہم روزانہ ہر محفل میں سکھانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول پاک علیہ السلام کو معلم کائنات بنا کر بھیجا ہے، پورے ورلڈ کے لیے ٹیچر بنا کر بھیجا ہے۔ صرف عرب کے لیے ٹیچر، عرب کے لیے کوئی آئیڈیل، یا کوئی قوم کے لیے، قریش کے لیے، یا صرف مسلمانوں کے لیے، ایسا نہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول پاک علیہ السلام کو کتاب اور حکمت کا معلم اور قلوب کا مزکی بنا کر بھیجا۔ محترم ناظرین، ہم محفل کے آداب کو برقرار رکھیں۔ ہم ہی ایک ایسی قوم ہے جو پوری دنیا پر حاوی ہو سکتے ہیں، اور پوری دنیا ہمارے محبت میں ہے، جبکہ ہم رسول کی محبت میں ہوں، رسول کے خدمہ میں ہوں، رسول کے خدمہ میں ہو تو پوری دنیا، پوری سیاست، پوری بادشاہیت، پوری دنیا، پورا مال و دولت ہمارے خدموں کے سامنے بچھا ہوا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے خدموں سے جڑ جائیے۔ محترم ناظرین، ان تمہیدی کلمات کے بعد میں اپنا موضوع شروع کرنے جا رہا ہوں کہ سیرت کا نام کیا ہے؟ سیرت مانے زندگی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ان کی مبارک حیات۔ سیرت کے معنی کیا ہے؟ آپ بھی ساتھ دیں، آپ بھی جوابات دیں، اور یہ بڑا اچھی طرح ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ تو انشاءاللہ یہ حضور کا جلسہ ہے، حضور کی زندگی کے بارے میں ہے، تو حضور کا نام بار بار آتا ہے، تو ہم لوگ جب بھی سنیں تو فوری کیا کرنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھنا چاہیے، چاہے وہ کون سے بھی درود ہو۔ جب کبھی آئے تو فوری ہم لوگ کیا طاق میں رہنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے کہ حضور کا نام کب آ جائے۔
تو خطرہ حاصل ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو پیدا کرنا، اس کے ساتھ ساتھ کئی چیزوں کو، کئی چرند پرند کو، کئی جانوروں کو، کئی اشیاء کو پیدا فرمایا. پورے انسان اور جنات کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب چیزوں کو انسان کے لیے بنایا، انسان کے استعمال کے لیے بنایا، انسان کی خدمت کے لیے بنایا، انسان کے کام آنے کے لیے بنایا. کیا بنایا؟ پوری چیزوں کو، انسان اور جنات کے علاوہ پوری چیزیں جتنی بھی ہم کو نظر آ رہی ہیں سب کے سب ایک سے بنایا اللہ انسان کی خدمت کے لیے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ہم نے زمین و آسمان میں جو کچھ چیزیں تمہارے لیے پیدا کیا. تو جتنی بھی چیزیں یہ کس کے لیے پیدا کیا؟ انسان کے لیے پیدا کیا. لیکن جب ان کو پیدا کیا تو ان کے لیے ایک ان کی فطرت رہتی ہے، ایک عادت رہتی ہے. کوئی ان کے لیے قانون نہیں بنایا، ان کے لیے قانون نہیں بنایا، ان کے لیے ثواب نہیں، ان کے لیے عذاب نہیں، ان کے لیے نیکی نہیں، ان کے لیے بدی نہیں، ان کے لیے نہ جنت ہے، ان کے لیے نہ دوزخ ہے. بس وہ جتنے دن رہے دنیا میں وہ انسان کے لیے ہے، انسان کے فائدے کے لیے ہے، انسان کی خدمت کے لیے ہے، انسان کے استعمال کے لیے ہے. انسان کے استعمال کے لیے، چاہے وہ شیر ہو، بکری ہو، بلی ہو، چوہا ہو، پہاڑ ہو، پیسہ ہو، سونا ہو، چاندی ہو، سب کے سب کیا ہے؟ ان کے لیے کوئی طریقے زندگی نہیں. اب دیکھیے بلی ہے، بلی کیا ہے؟ اس کے کام کرتے ہیں، ان چوہے کا کام نہیں کرتی، چوہا اپنا کام کرتے جاتا. ان پتھر کا کام نہیں کرتا، پتھر اپنے کام کرتے آتا. ان کوئی شیر کا کام نہیں کرتا، شیر اپنا کام اپنے کرتے آتا. شیر کے بھی خاص قدر دیتے ہیں نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اسی زندگی کو دے دیا یہ طریقہ ہے، بس وہی اس کا کام، اس سے کبھی وہ بھٹکتا نہیں، کوئی کرتا نہیں. بکری ہے، پیورلی ویج ہے، وہ نان ویج نہیں، پیورلی ویج، لیکن وہ پکے بعد نان ویج بن جاتا. وہی کمال کی بات ہے، پیورلی ویجیٹیرین، لیکن کبھی وہ گوشت نہیں کھاتی. گوشت لائی ہمیں کہ گوشت کے ساتھ نہ پکائے، وہ دیا ہے کبھی سلا لیا جاتا نہیں، اٹھا لیا جاتا. کیوں؟ اللہ اسے رکھ دیا. تو جتنی بھی چیزاں ہیں، جتنی بھی چرند پرند ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، وہ تمام کی تمام کے لیے ایک فطرت، ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. وہ اس سے ہٹتے ہیں. بندر ہیں وہ پتھر مارتے، بندر کو ہم پتھر مارتے، وہ پڑا بھی مارتا پتھر. اب تو مارا دیکھیں، ان مارا تو رہتی ہے، رہتی. لیکن اللہ تعالیٰ اسے اتنا شور نہیں دیا ہمیں پٹا بھی مارنا، ہمیں یہ کرنا، سمجھا. لیکن انسان اور جنات کے لیے اللہ تعالیٰ ایک قانون مقرر کیا. کیا مقرر کرا؟ قانون مقرر کرا ہے، ایک طریقہ مقرر کرا ہے اور ایک نظام مقرر کیا ہے. جو کوئی یہ قانون کے خلاف عمل کرے، جو کوئی نظام کے خلاف عمل کرے تو فوری اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ سزا مقرر کی جائے گی. قانون کے خلاف کوئی بھی کرے تو کیا ہوگا؟ سزا نہیں. اس وجہ سے انسان کے لیے کیا ہے؟ ثواب ہے قانون پر عمل کرے تو، اور عذاب ہے قانون کے خلاف کرے تو. اور قانون پر عمل کرے تو آپ کے لیے نیکی ہے، قانون کے خلاف کرے تو آپ کے لیے بدی ہے. آپ قانون میں رہ کر قانون پر عمل کریں گے تو جنت ہے، قانون کے خلاف کریں گے تو دوزخ ہے. تو بکریوں کو، چوہوں کو کبھی نہیں پوچھا جائے گا من ربکا، ما دینکا، من نبیکا، یہ نہیں پوچھا جائے گا.
ان کو بسم اللہ اللہ بولیں گے، کاٹ لیں گے، ہمارے قبرستان میں رکھیں گے، کیا کبھی ان سے سوال ہوتا ہے؟ لیکن حضرت انسان پر ضرور ضرور 3 سوالات ہوں گے، 3 سوالات ضرور ضرور ہوں گی خبر میں، اور ان کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، پھر ان کے لیے میزان ہے، ان کے لیے حساب و کتاب ہے، ان کے لیے پلسرات ہے، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے دوزخ ہے۔ لیکن کوئی بھی اب تک کون تو بولے گا چوپا جنت میں گیا، یہ چوپا دوزخی ہے، یہ مکوڑا جنتی ہے، ایسے بولے گا، کیونکہ یہ کچھ ہے نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جب انسانوں اور جناتوں کا قانون مقرر کیا ہے، وہ قانون بتلانے والا کون ہے؟ قانون دیا کون؟ یہ قانون جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی انہی انسانوں میں سے، انہی لوگوں میں سے ایک چند انسانوں کو منتخب کر کے چن کر اللہ تعالیٰ ان کو پورے لوگوں کو قانون بتلانے کے لیے، پورے لوگوں کو زندگی کا طریقہ بتلانے کے لیے، زندگی میں کس طرح عمل کرنا چاہیے، کون سا کام کرنا چاہیے، کون سا کام نہیں کرنا چاہیے، یہ بتلانے کی خاطر اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں سے چند لوگوں کو چن لیا ہے۔ یہ چنے ہوئے لوگوں کو ہی نبی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی جگہ اس کے بارے میں فرمایا، ہم نے تمہیں لوگوں میں سے رسول کو بنا کر بھیجا۔ محترم حاضرین، رسول اور نبی جو بھی آئے ہیں وہ بھی انسان ہی ہیں، لیکن ہماری طرح معمولی انسان نہیں ہے، بشر ہے، لیکن وہ ہماری طرح بشر نہیں بلکہ خیر البشر ہے۔ محترم حاضرین، تو پورے ان نبیوں کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ ان نبیوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے قانون لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات سنتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں، اور بندوں کو اس کا حکم پہنچاتے ہیں، بندوں کو اس کا قانون بتاتے ہیں، بندوں کو اس کا طریقہ سمجھاتے ہیں، بندوں کو وہ جو طریقہ بتایا گیا ہے اس پر عمل کر کے سکھاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ نبی کی زندگی پوری قانون ہے، نبی کی پوری زندگی قانون ہے۔ تو محترم حاضرین، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز روزہ یہی اسلام ہے، نہیں، بلکہ یہ اسلام کا حصہ ہے، اسلام کا حصہ ہے، بلکہ اسلام کیا ہے؟ نبی کی پوری زندگی اسلام ہے، نبی کی پوری زندگی اسلام ہے۔ اگر وہ جو کوئی مسلمان اپنے آپ کو بول رہا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ نبی کی زندگی پہلے وہ پڑھے یا سنے یا سمجھے۔ نبی کی زندگی نہیں پڑھا، نبی کی زندگی نہیں سمجھا، نبی کی زندگی کو پہلے سنا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے، تو صرف اور صرف 2 دن عمل کرنے سے وہ پورا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کی چھوٹی سی مثال دیکھیں کہ ایک شخص ایسا ہے 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے 2 منٹ میں، 2 رکعت نماز کا کتنے وقت میں پڑھ رہا ہوں؟ 2 منٹ میں پڑھ رہا ہوں، قبلے کی طرف منہ کر کے 2 منٹ پڑھا۔ اور ایک انسان ہے، اچھی بڑی داڑھی ہے، بہترین زلفاں ہے، اچھا عمامہ ہے، بڑا جھپا ہے، سوب ہے الحمدللہ، لیکن ان بھی نمازیں پڑھا، 2 گھنٹے 2 رکعت پڑھا، 2 گھنٹے 2 رکعت پڑھا، تقریباً آدھی قرآن پڑھ لیا، کتنی؟ آدھی قرآن پڑھ لیا، لیکن رکوع کرا، سجدہ کرا، سب کرا، لیکن روح جو ہے ادھر۔ اب بولو کس کی نماز ہو گئی؟ 2 منٹ، کس کی نماز ہوئی؟ 2 منٹ میں پڑھے۔ کیوں بھائی؟ آپ ہمیں سے مبارکباد دیجیے، آپ بہت بڑے متقی پرہیزگار ہیں، آپ کو مبارک ہو، کیا بڑے بڑے نمازیں پڑھتے ہیں آپ، اللہ والے ہیں آپ، ایسے بولیں گے ہمیں؟ کیوں؟ کیوں بولو؟ قبلے ماشاءاللہ، کیونکہ وہ نبی کے مطابق نہیں کر رہا تھا، نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے خلاف کر رہا ہے، کہ وہ نبی کا زندگی یہ بتلاتی ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کر نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص نبی کے بتلائے ہوئے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قانون پر عمل کرتا ہے، چاہے کہ کتنا بھی کیوں اچھا ہو، کتنا بھی اچھا دکھائی دے، اس
کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا. کیوں؟ جو میرے نبی کے طریقے پر نہیں ہے, اگرچہ کہ وہ کتنا بھی کیسا بھی کیوں نہ ہو, اس کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. باضابطہ اس کی نماز, اس کی پوری آیت قرآن, اس کا رکوع سجدہ سب اس کے منہ پر مار دیا. کیوں؟ کیونکہ تو نے میرے نبی کے طریقے کے خلاف کیا ہے. تو اس لیے محترم حاضرین, نبی کی زندگی ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. سورہ نساء میں آیت ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی, تحقیق کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اللہ تعالیٰ جب نبیوں کو چن کر بندوں کے درمیان بھیجتا ہے تو یہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کی اگر کوئی پیروی کرتا ہے, ان کی اگر کوئی اطاعت کرتا ہے, ان کی کوئی فرما برداری کرتا ہے, یہ ان کی اطاعت و فرما برداری نہیں, یہ ان کی کوئی پیروی نہیں کر رہا ہے بلکہ خدا کی پیروی کر رہا ہے. محترم حاضرین, تو نبی کی زندگی اللہ کی بتلائی ہوئی اللہ کی اطاعت کی زندگی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. تحقیق کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو رسول کی زندگی ہمارے لیے بہت بہترین نمونہ ہے. تو ہم رسول کی زندگی کو اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں. تو محترم حاضرین, آئیے ہم مختصر کر کے آگے بڑھتے ہیں موضوع کی طرف. روح البیان میں آیا ہے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری, اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک ہے, مصنف عبدالرزاق میں حدیث موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا, سب سے پہلے کیا فرمایا؟ تو رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے جابر, اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا, تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اور اپنے نور سے تیرے نبی کو نور میں بنایا. اور وہ نور اور وہ نبی کے نور کو, میرے نور کو ایک خاص مقام پر رکھا اور اس کو سائر کرائی جب نہ کوئی لوح تھا, نہ قلم تھا, نہ کوئی چیز تھی, نہ جنت تھی, نہ دوزخ تھی, نہ انسان تھا, نہ جنت تھی. سب سے پہلے رسول پاک علیہ السلام کے نور کو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے پیدا فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے, رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الجسد والروح. اور ایک بات میں آیا ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم روح اور جسم کے درمیان تھی. اور ایک بات میں آیا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھی. ابھی ان کا جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا جب میں اس وقت بھی نبی تھا. یہ احادیث کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میرے نور سے پورے مخلوق کو پیدا فرمایا. محترم حاضرین, نبی پاک علیہ السلام سب سے پہلے پیدا کیے گئے ہیں لیکن دنیا میں سب سے آخری نبی بنا کر بھیجے گئے. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے نور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آدم علیہ السلام کے پتلے میں ڈال دیا, رکھ دیا, تو پورے فرشتوں کو فرمایا. اس محفل میں شیطان بھی تھا تو اللہ تعالیٰ حکم دے دیا محفل والوں کو, تمام کے تمام لوگ, تمام کے تمام
فرشتے اس آدم کو سجدہ کریں. کون سے آدم؟ جن کے اندر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. اس پتلے کو سجدہ کرو تو پورے کے پورے سجدہ کر دیے. حاضرین و مخاطبین میں اللہ تعالیٰ جسے مخاطب تھا وہ حاضرین میں شیطان بھی تھا, تو پورے پورے فرشتے جو ہے سجدہ کر دیے, لیکن ابلیس سجدہ نہیں کیا. ابلیس سجدہ نہیں کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کافرین سے بنا کر اس کو دھتکار دیا اور قیامت تک اس کو لعنتی بنا دیا, اس کو مردود کر دیا. بہت حاضرین, وہ نور جو آدم علیہ السلام کے پیشانے میں موجود تھا, اس سے پہلے یہ بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بار عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیطان جو ہے 4 مرتبہ بہت زیادہ چلا چلا کر رویا. کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ چلا چلا کر رویا. پہلی مرتبہ جو اللہ تعالیٰ سجدے کا حکم دیا جو اس نے انکار کیا, بہت زیادہ چلا چلا کر رویا. دوسری مرتبہ جبکہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک مردود بنا دیا, شیطان کی رجیم بنا دیا, اس وقت رویا. تیسری مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی, سورہ فاتحہ الحمد سورہ جب نازل ہوا تو اس وقت بہت زیادہ چلا چلا کر رویا. سورہ فاتحہ کو یہ پڑھتا ہے تو شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. آج ہمارے لوگوں کو فاتحہ پڑھنے میں تھوڑی تکلیف ہوئی. کیا بات ہے. چوتھی مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت پر, آپ کے میلاد پر, آپ کے پیدائش پر شیطان چلا چلا کر رویا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنانا یا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو ہوئی. کس کو بھی؟ شیطان کو ہی. تو میلاد کے موقع پر خوشی ہونا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے, اور غمگین ہونا اور پشیمان ہونا, چلا چلا کر رونا یہ شیطان کی سنت ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی شیطان کے پیروکار زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. تو محترم ناظرین, وہ نور پاک علیہ السلام کا نور, حضور پاک علیہ السلام مبارک نور آدم علیہ السلام کے پتلے میں آ گیا. جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جنت میں رکھا اور حوا علیہ السلام کو ان کی بائیں حصے سے پیدا کیا تو ان دونوں کو جنت میں رکھا. پھر اللہ کی منشا کے مطابق ان کو زمین پر بھیج دیا گیا. المختصر ہے کہ پھر ان کو نکاح ہوا تو وہ نور منتقل ہوتے ہوئے آدم علیہ السلام کے اولاد میں منتقل ہوتے گئے. آدم علیہ السلام کو بہت سے بچے پیدا ہوئے, لیکن وہ نور حضرت شیس علیہ السلام کے پیشانی میں گئے. آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی بنے ان کا نام کیا ہے؟ شیس علیہ السلام. تو وہ نور کیا ہوا؟ شیس علیہ السلام کے پیشانی میں چلے گئے. تو اس طرح ہوتے 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 نوح علیہ السلام کے پیشانی میں آئے. پھر ہوتے 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 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیشانی میں آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیشانی میں آئے. اللہ سبحانہ و تعالی ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا, یہ جو میرا کعبۃ اللہ ہے یہ کئی مرتبہ تعمیر ہوا ہے, کئی مرتبہ گر گیا ہے, ڈھا دیا گیا ہے, اور کبھی بارش کی سیلاب کی وجہ سے گر گیا ہے. اے ابراہیم, تم یہ میرے کعبے کو, یہ میرے کعبۃ اللہ کو پھر سے تعمیر کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہ کعبے کی تعمیر کرتے ہیں, وہ کعبے کو بناتے ہیں. اس کے بعد بنانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر نبی کو حکم دیا ہوگا, ہر نبی کو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کہ آخری نبی آنے والے ہیں, میرے محبوب آنے والے ہیں, میرے دلدار آنے والے ہیں, میرے محبوب آنے والے ہیں. تو محترم حاضرین, ہر نبی یہ خوشخبری دینے والے ہیں کہ دیکھو آخر نبی آئیں گے, جب کبھی وہ آئیں گے تو میری شریعت کو چھوڑ دو, ان کی شریعت کو اپنا. تو محترم حاضرین, ہر نبی یہ دیتے کی خوشخبری دیتے جا رہے تھے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو یہی حکم ملا تھا کہ آخر نبی آنے والے ہیں, آخر نبی آنے والے ہیں. جیسا ہی ان کو بھی یہ حکم ملا تو ان کے دل میں ایک ارادہ پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ تیرے گھر کو میں بنا دیا, مجھے اب تک کوئی مزدوری نہیں ہے,
ہر کوئی جب کام کرتا ہے تو اپنے مالک سے کچھ نہ کچھ مزدوری چاہ لیتا ہے، مزدوری لے لیتا ہے. میں بھی آج تیرے گھر بنا دیا ہوں، میری بھی ایک مزدوری، تو مالک ہے، میرے لیے بھی ایک مزدوری دے دی. تو ہاتھ اٹھا کر، تو پہلے بارے میں یاد ہے، تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو آخری نبی آنے والے ہیں، جو تیرے خاتم النبیین ہیں، جو تیرے محبوب ہیں، وہ نبی کو میری نسل میں پیدا فرما، میرے اولاد میں پیدا فرما. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک کا نام حاجرہ، بی بی حاجرہ، اور ایک نام بی بی سارہ. بی بی حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اسماعیل. بی بی سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اسحاق. اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دیا کہ یہ بچے کو اور تمہاری بیوی کو عرب میں مکے میں جا کر چھوڑ دیا، مکے میں چھوڑ دو. اور یہ بیوی حاجرہ، بی بی سارہ اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ نے سیریا ملک شام میں چھوڑ دیا، ملک شام میں رکھ دیا. تو یہ بیٹی کی نسل ادھر چل رہی تھی، یہ بیٹی کی نسل ادھر چل رہی تھی. اب دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام بولتے ہی ہم کو دو واقعات بہت جلد ذہن میں آتے ہیں. ایک زمزم کا واقعہ، دوسرا قربانی کا واقعہ. یہ دو واقعہ بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریلیٹڈ ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ بہت زیادہ بات سنے ہوں گے، وقت بہت کم ہے تو بہت زیادہ مرتبہ سنیں گے. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جو پانی نکلا ہے وہی زمزم. کوئی بھی مکے میں کوئی بھی نہیں انسان نہیں تھا سوائے ماں اور بیٹے. جب پانی نکل کے آیا تو اس راستے سے، دور کے راستے سے کئی قبیلے گزر رہے تھے، کئی مسافر جا رہے تھے. تو پرندے کو بول پھرتا ہوا دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہاں پر کوئی پانی گھما ہے، تو اس وجہ سے وہ پانی پینے کے لیے آئے. وہ قبیلے پانی پینے کے لیے آئے تو دیکھا کہ پانی وغیرہ ہے تو پانی پینا شروع کرے. پہلے اجازت کی کہ کنویں کے مالک کون ہے. تو بی بی حاجرہ جو ہے سب کو اجازت دیتی ہے کیونکہ وہ سخی گھرانہ ہے، وہ ہمیشہ کھلانے والا گھرانہ ہے، پلانے والا گھرانہ ہے. بہت ناظرین، بی بی حاجرہ جو ہے اجازت دیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، اسو پیتے ہیں. کئی قبیلے پی کے چلے جاتے ہیں، کئی قبیلے وہاں پر ہی رک جاتے ہیں کیونکہ عرب کی سرزمین میں جہاں پانی ملتا ہے وہیں پر وہ گو بنا لیتے تھے، وہیں پر اپنا مقام بنا لیتے تھے. تو مکے میں کئی لوگ رہنا شروع کر دیے. تو حضرت بی بی حاجرہ فرمائے پورے لوگوں کو، دیکھو یہ کنواں جو ہے، یہ زمزم کا کنواں، اس سے تم پانی بالکل مفت پی سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو، لیکن اس پر قبضہ صرف ہمارا رہے گا، اس پر قبضہ ہمارا رہے گا، دوسروں کا قبضہ نہیں. کیوں؟ ہمارا قبضہ رہے گا تو ہم ہر ایک کو دیتے ہیں، دوسروں کا قبضہ رہے تو اپنے کو روک کرتے ہیں. ہم روکنے والے نہیں، دینے والے. محترم ناظرین، بی بی حاجرہ اپنے قبضے میں رکھی کعبے کو، زمزم کے کنویں. محترم ناظرین، اس کے بعد وہ کعبۃ اللہ کے پاس کئی گھر آباد ہو گئے، کئی قبیلے آباد ہو گئے. ہوتے کعبہ جتنا بڑا سٹی ہے آپ خود جا کر دیکھ سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. محترم ناظرین، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کا ہے سیریا کی سرزمین پر. وہاں پر ان کو ایک بیٹا ہوتے ہیں، ان کو ایک بیٹا، ان کا نام ہے یعقوب علیہ السلام. کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کا اور ایک نام ہے اسرائیل. اسرافیل نہیں، اسرافیل کو فرشتے نام ہوتا ہے اسرائیل. اب آپ جو ہم اجرائیل جو ہوتے ہیں تیلگو میں اجرائیل، وہ اردو میں اسرائیل بولو. اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں اللہ تعالیٰ بہت برکت رکھی تھی، بہت برکت. آپ کو جو 12 بچے ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بچے. 12 میں سے جو ہے ایک بچے کو اللہ تعالیٰ نبی بنا. ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے 2 بیٹے بھی نبی. پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اس میں سے ایک بیٹے نبی.
حضرت یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام سمجھ میں آ رہا نہیں؟ یوسف علیہ السلام نبی. تو ایک بار اچھی طرح رکھ لو، خاندان کو، ان کے آل اولاد کو عربی میں بنی یا بنو بنو کیا بولتے ہیں؟ بنی یا بنو. بنی یا بنو. مثال کے طور پر سمجھے کہ ایک ہمارے آج کے پیڑھی میں ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، سمجھو ان کا نام جو ہے جعفر تھا، تو ہمیں بنو جعفر ہو، کیا بولتے؟ بنو جعفر یا بنی جعفر. بنی جعفر سے ہیں ہمیں کہو جو بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کے اولاد میں سے ہیں، ہمیں ان کے اولاد میں سے ہیں. اسی طرح اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے اولاد بہت زیادہ بڑے، تو ان کی پورے اولاد کو کیا بولتے ہیں؟ بنی اسرائیل. کیا بولتے ہیں؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل. بنی اسرائیل قوم کہاں سے شروع ہوئی؟ ان کا اولاد ہے وہ بنی اسرائیل. محترم حاضرین، بنی اسرائیل یہاں بنو اسماعیل، عرب میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بنو اسماعیل، اولاد کو بنو اسماعیل، یہاں بنی اسرائیل یا بنو اسرائیل یہاں پر چلے جائے. لیکن بنو اسرائیل میں ان کے خاندان میں نبوت جلتی ہوئی رہی، نبی کے بعد پھر ایک نبی، پھر نبی، پھر نبی، پھر نبی ہوتے ہوئے آئے. لیکن اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں کوئی بھی نبی بنتے ہوئے نہیں ہے. لیکن کعبے کی متولیت، زمزم پر قبضہ ان کے خاندان میں چلے جا رہا، ان کے خاندان میں چلے دیوا رہا، لیکن نبوت نہیں چل رہی. اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبی نہیں بنے. یہاں پر کیا ہوا ہے؟ ان کے بعد ایک نبی بن رہی، ان کے بعد ایک نبی بن رہی، ان کے بعد ایک نبی بن رہی، ایسے نبی ہوتے ہوئے آ رہے ہیں. اسرائیل میں کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، حضرت ہارون علیہ السلام نبی ہے، حضرت زکریہ علیہ السلام نبی ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے. عیسیٰ علیہ السلام پر انہی کے اولاد میں سے آتے ہوئے پوری بنی اسرائیل میں نبیاں، بہت نبیاں گزرے ہیں. اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نبی ہوئے تقریباً 570 سال تک ان کے خاندان میں کوئی نبی ہوا ہی، اسرائیل میں نبی ہوا ہی نہیں. لیکن اسماعیل علیہ السلام بنو اسماعیل میں کوئی نبی نہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھا لیے گئے تو تقریباً 500 سال کے بعد بنو اسماعیل میں ایک آخری نبی آ رہا ہے، آخری نبی پیدا ہوا ہے. وہی نبی کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. محترم حاضرین، وہی آخری نبی جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، پورے نبیوں کی بشارت تھی اور پورے عالم کے لیے خوشخبری، خوشی کا موقع تھا. تو بات سمجھ میں آ گئی ہوئی کہ بنی اسرائیل اور بنو اسماعیل، یہ یہودی لوگ اور جو کرسچنز حضرات ہیں وہ یہی اعتراض کرتے ہیں کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ آخری نبی آنے والے ہیں. ہمارے ہندو بھائی بھی کہتے ہیں کہ کل کیا اوتار گیان کے آنے والے ہیں، کل کیا اوتار بھی آنے والے ہیں، ناش کی پروکتا بھی آنے والے ہیں، آخری نبی بھی آنے والے ہیں. اب بھی وہ انتظار کر رہے ہیں، اب بھی وہ انتظار کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ آمینہ کے لال عبداللہ کے نور نظر اور عبد المطلب کے جگر گوشہ مکہ کے سرزمین میں تقریباً 1400 سال پہلے آ چکے ہیں. یہ لوگ اس لیے انتظار کر رہے ہیں صرف اور صرف حسد کی بنیاد پر. یہ لوگ یہ خیال میں ہیں کہ اگر آخر نبی آنے والے ہیں تو بنو اسرائیل میں ہی آنا چاہیے، بنو اسرائیل میں ہی آنا چاہیے. تو یہ اللہ کا کوئی ارادہ اور اللہ کا کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسرائیل میں ہی پیدا کرے گا. اللہ یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے پیدا کریں گے. اسماعیل علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہے اور اسرائیل بھی ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہے. محترم حاضرین، ابراہیم علیہ السلام کی بہت سے اولاد ہیں اور ان کے اولاد بہت سے نبیوں کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا. اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کے بابا کہا جاتا ہے. تو محترم حاضرین، یہاں پر اور ایک چھوٹا نقطہ بیان کرتا چلوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران ہے. کیا ہے؟ عمران. تو
उनका भी कबीला बहुत ज्यादा फैला, क्योंकि वो जो है इस यहूदियों के खिलाफ थे। तो उनके औलाद कहती है, उनके औलाद को जिस तरह बनु कहा जाता है, आल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आल। इसी वजह से आले इमरान सूरह का नाम है। क्या है? आले इमरान। आले इमरान में क्या है? वो सूरह में यही पूरे इमरान के जो खानदान वाले हैं उनका तस्वीरा किया गया है। मोहतरम हाज़रीन, जिस तरह आले इब्राहिम है, आले मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह आले इमरान है। तो इस तरह ये कबीले आए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का नूर मुंतकिल होता हुआ आदम अलैहिस्सलाम से शीश अलैहिस्सलाम से होता नूह अलैहिस्सलाम से होता इब्राहिम अलैहिस्सलाम से होता हुआ इस्माइल अलैहिस्सलाम से होता हुआ कुरैश खानदान में कहाँ आया? कुरैश खानदान में आया। कुरैश खानदान के 10 बड़े कबीले हुए। कितने कबीले हुए कुरैश खानदान में? फिर सब डिवीजन्स 10 कबीले। उसमें से एक कबीला बनु हाशिम में ये नूर मुंतकिल हुआ। बनु हाशिम में वो नूर मुंतकिल हुआ। बनु हाशिम कौन है? बनु हाशिम ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के परदादा है। क्या है? परदादा। तो हजरत हाशिम और बनु नज्जार में शादी कर। बनु नज्जार कहाँ लगा? ये मदीना मुनव्वरा के कबीले का नाम है, बनु नज्जार। तो इनकी शादी से उनको एक बेटा पैदा होता है। वो बेटे का नाम है शैबा। क्या नाम है? शैबा। वो शैबा को हम लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नाम से याद। अब्दुल मुत्तलिब का पैदाइश का नाम क्या है? शैबा। तो अब्दुल मुत्तलिब जो है हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के दादा होगा। तो हाशिम से होता हुआ नूर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पेशानी में आया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पेशानी पड़ा। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत खट्टे रहीम शरीफ और बहुत रूबदार और बहुत ज्यादा नूरानियत का चेहरा। जब कभी अरब में खैसाली होती तो आपके चेहरे को सामने रखकर नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वाले चेहरे को सामने रखकर दुआ की जाती, ऐ अल्लाह इनके वसीले से बारिश अता फरमा। सुभान अल्लाह। वो फौरी बारिश नाज़िल हो जाती, फौरी बारिश नाज़िल हो जाती। तो इस तरह हजरत अब्दुल मुत्तलिब क्योंकि बनी इस्माइल में से है तो मुतवल्लियत उनके खानदान में से आती। तो अब्दुल मुत्तलिब जो है इसके मुतवल्ली रहे, काबे के मुतवल्ली रहे। लेकिन एक बार ऐसा हो जाता है, बड़ा वाक़या मुख्तसर कर देता हूँ, कि यमन का एक बादशाह रहता, उसका नाम है अबरहा। क्या है? अबरहा। वो क्या करता? काबे को गिराने के लिए आता, काबे को गिराने के लिए बड़ी फौज लेकर आता यमन से। आते ही काबे के करीब पड़ा हो जाता है और पूरे कबीले के बकरियों को, ऊंटों को कब्जे में कर लेते। बकरियों को, ऊंटों को कब्जे में। क्यों? क्योंकि उस वक्त का माल वो था, वो माल कब्जे में कर ले तो ऑटोमेटिक से आदमी भी कब्जे में आ जाते हैं। तो ऊंटा और बकरियां कब्जे में कर लेता। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मालूम होता कि अबरहा बादशाह काबे पर हमला करने आया है और हमारे जानवर कब्जे में रखा है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो है उससे बातचीत करने के लिए आ जाते। जैसे ही जाते तो आप अबरहा के पास जाते ही अबरहा एकाएक उठकर खड़े हो जाता। उससे खुद परेशान हो जाती, मैं क्यों खड़े हो जा रहा हूँ? क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब का रूप दबदबा और आपकी पेशानी पे मौजूद नूर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए ऑटोमेटिकली वो ताज़ीम के लिए खड़े हो जाता है। और उसके पास एक हाथी रहती है, वो हाथी का नाम महमूद था। क्या था? महमूद जो हाथी थी उसको खुद ब खुद उस अब्दुल मुत्तलिब जैसे ही आते हैं तो खुद ब खुद सजदे में गिर जाती है। तो महमूद हाथी कभी भी सजदे में नहीं गिरती थी, वो अबरहा की मुखालिफत करती थी। लेकिन जैसे अब्दुल मुत्तलिब आते हैं तो फौरी सजदे में गिर जाती है। तो बहुत हाज़रीन, ये अब्दुल मुत्तलिब के पेशानी पर
موجود نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلیات ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم دریافت کرتا ہے کہ اے عبد المطلب آپ کیوں آئے؟ تو عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے جانور تم نے قبضہ کر لیے ہیں، تو جانور وغیرہ ہمارا دیے تو ہمیں لے کر چلے جاتے. تو وہ ہنسنا شروع کرے. میں تو بہت زیادہ سنا ہوں تمہارے بارے میں کہ آپ ایسے نہیں، اتنے بہادر ہیں، ایسے نہیں ویسے نہیں، لیکن آپ آگے کعبے کا سوال نہیں کر رہے ہیں، ہماری عبادت کو چھوڑ دے یہ سوال نہیں کر رہے ہیں، ہمارے کعبے کو چھوڑ دے یہ سوال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے جانوروں کو چھوڑ دے یہ سوال کر رہے ہیں. تو عبد المطلب کہتے ہیں کہ دیکھو میں میرے جانوروں کا مالک ہوں، تو بس میں اس کا ہی سوال کرتا ہوں، میں اس گھر کا سوال نہیں کرتا جو میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں اس گھر کا مالک نہیں ہوں. جو مالک رہے گا وہ اپنا کام کر لے گا، جو اپنا کام کر لے گا. تو محترم حاضرین، جیسے ہی وہ پوچھے نہیں بڑی آدمی آ کر پوچھے تو فوری وہ جانور لے کے دے. تو حضرت عبد المطلب کیا کرتے؟ عرب کے قبیلے والوں کو اپنے مکے والوں کو کہتے تھے کہ چلو اپنے اپنے جانور لے کے ہم کعبے سے دور چلیں گے، کیونکہ حملہ ہونے والا ہے، ہم لوگ بیچ میں رہیں گے تو یہ ہو جائے گا. تو آپ پورے لوگوں کو گاؤں کے باہر بھیج دیتے اور آپ جو ہے کعبۃ اللہ کے پاس جا کر چمٹ کر رونا شروع کر دیتے. یا اللہ میرا ہاتھ جتنا ہوا اتنا کیا، اب تیرا ہی معاملہ ہے، تیرا ہی گھر ہے، تو ہی اس کا مالک ہے اور تو ہی اس کا حفاظت کرنے والا. رو رو کے دعا کر کے آپ بھی جو جانور لے کے اوپر پہاڑوں میں چڑھ جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے دیکھیں، اتنے میں کیا ہوتا ہے، ابراہ پورے فوج کو لے کر، وہ فوج میں بہت سے ہاتھی تھے. کیا تھے؟ ہاتھی والے تھے. وہاں پہلے عرب والے ہاتھی دیکھتے تھے، ہاتھیاں بہت کم عرب میں، انہیں یمن سے ہاتھیاں لے کر آ رہا تھا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہاتھی والے بولے. کیا بولے؟ ہاتھی والے. اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں الم تروا کیف فعل ربک باصحاب الفیل کہا. فیل مانے ہاتھی، فیل کے مانے ہاتھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ہاتھی والوں کو جو ہے ایسا سبق سکھایا. اللہ اکبر. یہ سورہ میں خود آپ سماعت فرماتے چلیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. محترم حاضرین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ رسول پاک علیہ السلام فرما رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا. ابھی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ السلام پیدا نہیں فرمایا. رسول پاک علیہ السلام ابھی نور بن کر عبد المطلب کی پیشانی میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے مصطفیٰ آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، یعنی دیکھا. کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا کیا، کیسا معاملہ کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کے مکر و فریب کو اللہ تعالیٰ ناکامیاب بنا دیا. ترمیہم بحجارۃ وارسل علیہم طیرا ابابیل، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ابابیل پرندوں کو بھیج دیا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے سخت پتھر لے کر ان پر پھینکیں، ان پر ماریں. فجعلہم کعصف مأکول، وہ پورے ہاتھی والے لوگ جو ہے پورے بھوسے کی طرح، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہوئے. محترم حاضرین، یہ واقعہ ابھی نبی پاک علیہ السلام پیدا نہیں ہونے والا، ابھی بہت 50 سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا. تو محترم حاضرین، ابابیل پرندوں کے منہ میں اللہ تعالیٰ 3 کنکریاں بھیجا. کتنے؟ 3 کنکریاں. وہ پرندے ایک ایک کنکری چھوڑتے جاتے تھے. وہ کنکری اتنی سخت تھی اور اتنی تیز تھی کہ جب سر پر پڑتی ہے تو تلوس نکل جاتی ہے. جیسا ہی اس کو پڑتی تو خود بخود وہ ختم ہو جاتے تھے، وہاں ڈھیر ہو جاتے تھے. وہ کعبے کے قریب بھی نہیں پہنچے تھے، پورے پورے پرندے آ کر ان پر کنکریاں برساتے ہوئے چلے گئے.
جیسے چلے جانا تھا کہ پوری کی پوری فوج تہس نہس ہو گئی، وہ بادشاہ ہی مر گیا، اس کی فوج ہی مر گئی۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ اپنے کعبے کی حفاظت اس طرح فرماتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم، حضرت عبد المطلب جو ہے، حضرت عبد المطلب کے زمانے میں زمزم کا کنواں کھو گیا تھا، زمزم کا کنواں کھو گیا تھا، تو آپ نے منت مانگی تھی کہ اگر وہ کنواں مل جائے تو میں اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو اللہ کے راہ میں قربانی دوں۔ تو اپنے بیٹے حارث، عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کو پکڑ کر وہ کنواں جو ہے دریافت کر لیتے ہیں کہ یہاں پر زمزم کا کنواں ہے، اور روایت کے مطابق حضرت عبد المطلب جو ہے منت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ تم مجھے 10 بیٹے دے گا تو ایک بیٹا تیرے لیے میں قربان کر دوں گا، تیرے نام پر میں قربان کر دوں گا۔ تو ایک روایت ایسے آئی ہے، ایک روایت ایسے آئی ہے۔ المختصر یہ کہ دونوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ 10 بیٹوں میں کس کو قربانی دینا ہے، کس کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا ہے۔ تو جب 10 نمبران ڈالے گئے تو وہ چیٹی نکالی گئی، خوراک کے انداز میں چیٹی اٹھائی گئی، تو وہ چیٹی کھولتے ہی حضرت عبداللہ کا نام نکلا، عبد المطلب کے چہتے بیٹے عبداللہ کا نام نکلتا ہے، اور عبد المطلب کی پیشانی سے وہ نور منتقل ہو کر عبداللہ کے پیشانی میں چلا جا رہا تھا، تو چیٹی نکالتے ہی عبداللہ کا نام نکلتا ہے۔ تو محترم حاضرین، جب عبد المطلب کے یہ فیصلے کو عرب کے بڑے بڑے لوگ، قریش خاندان کے بڑے بڑے لوگ جب معلوم کر لیتے ہیں تو بڑے لوگ آ کر حضرت عبد المطلب کو آ کر روکنا شروع کر دیتے کہ تم کیا کر رہے ہو، اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہو، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں منت کیا ہوں، میں منت کو پورا کرتا ہوں۔ تو لوگ بڑے بڑے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ بھائی مشورہ یہ ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے تم ایک کام کرو کہ ہمارے عرب میں ایک جان کا بدلہ 10 اونٹ ہے، ایک جان کا بدلہ 10 اونٹ ہے۔ تم یہ کرو، ایک چیٹی میں 10 اونٹ لکھو اور ایک چیٹی میں عبداللہ کا نام لکھو اور 2 چیٹی اچھالو اور چیٹی نکالو، نکال کر دیکھو اگر 10 اونٹ کا نام آ جائے وہ 10 اونٹوں کو ذبح کرو، عبداللہ کو چھوڑ دو۔ اگر عبداللہ کا نام نکل جائے تو تم کیا کرو، وہ 10 چیٹیاں، 10 اونٹ والی چیٹی نکال کر 20 اونٹ، 10 بڑھا لو، 20 اونٹ لکھو اور 2 چیٹیاں بچا لو۔ پھر بھی عبداللہ کا نام آیا، پھر اور 10 بڑھا لو، پھر بھی عبداللہ کا نام آیا، پھر 10 بڑھا لو، اسی طرح کرتے ہوئے جاؤ، جب تک کرو جب تک کہ اونٹ کی چیٹی نہ نکل جائے، جب تک کرو جب تک کہ اونٹ کی چیٹی نہ نکل جائے۔ تو محترم حاضرین، حضرت عبد المطلب انہیں بڑے لوگوں کے مشورے پر کرتے جاتے ہیں، پہلی بار نکلتا ہے تو حضرت عبداللہ کا نام ہی نکلتا ہے، تو پھر وہ جو ہے 10 اونٹا نکل کر 20 اونٹا کر دیتے ہیں، اسی طرح 30 40 50 60 70 80 90 100 اونٹ جمع ہو جاتے ہیں، 100 اونٹ کی چیٹی جمع ہوتی ہے، اور حضرت عبداللہ کی چیٹی 2 ملا کر ڈالنے کے بعد جب نکالتے ہیں تو جب 100 اونٹ کی چیٹی نکلتی ہے تو حضرت عبدالمطلب جب 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان دیتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں 2 ذبیح مانے قربانی، کیا ہے 2 قربان ہونے والے کا بیٹا ہوں۔ ایک اسماعیل علیہ السلام جو قربانی دینے کے لیے بابا لے گئے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کو نکال کر اللہ تعالیٰ جنت سے دبا بھیج دیا، ان کا بھی بیٹا میں، کیونکہ میں بنی اسماعیل سے ہوں۔ اور دوسرا کیا ہے عبداللہ کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے بابا عبد المطلب جو قربانی دینے جو لے گئے تھے، لیکن 100 اونٹ کے بدلے میں وہ بھی قربانی سے بچ گئے۔ تو اس وجہ سے میں 2 قربان ہونے والے ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمائے۔ اور اس کے بعد عبداللہ کے پیشن پہ نور آیا، اور یہ نور جو ہے عبداللہ جو ہے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا فرماتے ہیں، تو وہ نور آمینہ کے مبارک شکم میں، پیٹ میں منتقل ہو گیا۔ انشاءاللہ آگے کا بیان انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ آئیے اللہ سے دعا کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے سمجھنے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی سنا گیا ہے کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ
دوسروں تک پہنچانے توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وما علینا. انشاءاللہ کل